إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں اور توفیق ہے ہم پر، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس ڈیزائن میں اور جس وجود کے ساتھ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جس خوبصورتی کے ساتھ پیدا کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسے چند نعمتیں بھی عطا کی ہیں۔ ان نعمتوں میں دو نعمتیں بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، بڑا ان کا اہم کردار ہے، جس میں سے ایک کا تذکرہ میں آج آپ کے سامنے کروں گا، اور وہ ہے ہماری سماعت، سننا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب اللہ نے تمہیں اس دنیا میں زندگی بخشی، تم پیدا ہوئے، تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں تھا، کوئی شعور نام کی چیز ہی نہیں تھی۔ پھر یہ عقل و شعور آیا کہاں سے؟ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سماعت، بصارت اور دل پھر بنا دیا۔ یہ ہے عقل و شعور کے ذرائع اور محور۔ انسان جو سنتا ہے وہ سیدھا دل پہ اثر کرتی ہے بات، اچھی بات سنے گا خوش ہو جائے گا، کوئی تکلیف دہ بات سنے گا غمزدہ ہو جائے گا۔ یہ صرف کانوں سے بات داخل ہو کر دل تک پہنچتی ہے اور اس کا احساس اس کے پورے وجود پر نظر آتا ہے۔ بڑا گہرا کنیکشن ہے ان کانوں کا دل کے ساتھ، بلکہ یہ کان جو ہیں فوائد کے اعتبار سے آنکھوں سے بھی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اگر آپ مقارنہ کریں، دونوں چیزوں کی اہمیت ہے، نگاہوں کی بھی اور سماعت کی بھی، لیکن اگر مقارنہ کریں تو زیادہ بہتر نعمت سننا ہے، کیونکہ سننے سے ہی انسان بولنا سیکھتا ہے۔ جو سننا نہیں جانتا وہ بول نہیں سکتا۔ اس ایک چیز پر دو چیزیں موقوف ہیں، اور بہت سے دنیا کے اندر نابینا ایسے گزرے ہیں جو تھے تو نابینا، دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن انہوں نے بہت کچھ سیکھ بھی لیا اور بہت کچھ امت کو فائدہ بھی پہنچا دیا۔ لیکن جو سماعت سے محروم رہا وہ عام طور پہ اس دنیا کو اتنا فائدہ نہیں پہنچا سکا۔ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دو احادیث ہیں، ایک عبد الرحمن ابن ابی فرماتے ہیں میں نے اپنے والد سے پوچھا
اور بڑا خوبصورت انداز ہے، بچے کی تربیت بھی ہو جاتی ہے، بچے سن بھی لیتے ہیں، دیکھ بھی لیتے ہیں اور فوائد کو سمجھ بھی جاتے ہیں۔ بچے نے سوال کیا، آپ کو روز صبح میں دیکھتا ہوں صبح کے اذکار آپ کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، ان دعاؤں میں آپ کی ایک دعا ہے اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، لا الہ الا انت۔ یہ 3 دفعہ آپ دعا پڑھتے ہیں، بڑی جامع ترین دعا ہے۔ اے اللہ مجھے میرے پورے وجود میں عافیت عطا فرما دے۔ عافیت کا مطلب یہ ہے کہ جو مل گیا ہے، جو حاصل ہے، اس میں رحمت اور برکت والا معاملہ ہو، اس میں نقص نہ ہو، کوئی برائی نہ ہو۔ بھئی یہ وجود لے کر میں اور آپ سبھی گھوم رہے ہیں نا، کس کے وجود میں کیسی بیماری ہے، کس کے وجود میں، کسی کے وجود میں کیا کیا معاملات ہیں، یہ ہر آدمی اپنے اپنے وجود کے اعتبار سے جانتا ہے۔ اللہ یہ جو بدن ہے نا، جو ڈھانچہ ہے 5-6 فٹ کا، اس میں عافیت رہے اور مل گئی تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر اس وجود کے اندر کان بھی تھے، سماعت بھی تھی اور بصارت بھی تھی، لیکن ان دونوں چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں علیحدہ سے ذکر کرتے ہیں۔ اللہ یہ جو سماعت ہے اور یہ جو بصارت ہے نا، یہ بھی قائم رہے، یہ بھی عافیت میں رہے، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اور دوسری دعا ہے جامع ترمذی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کے اندر اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا واجعلہ الوارث منا۔ اے اللہ ہماری یہ جو سماعت ہے، یہ جو بصارت ہے، ہمارے جسم کے اندر جو طاقت ہے، جب تک تو نے زندگی دی ہے ہمیں ان سے فائدہ پہنچا، محروم نہ کر۔ واجعلہ الوارث منا، بڑا قیمتی جملہ ہے دعاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اے اللہ ان اعضاء کو، ان سماعت، ان بصارت اور ان قوات کو ہم رہتی دنیا تک اپنے ساتھ رکھیں، اور پھر جب دنیا سے جائیں تو اپنے ساتھ لے کر جائیں، ورنہ بڑھاپے میں جا کر کان، نگاہیں، یہ چیزیں آہستہ آہستہ، یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے، کمزور ہو جاتی ہیں۔ اور یہ اگر کمزور ہو جائے تو یہ دل کا فنکشن ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ کنیکشن ڈائریکٹ ہے۔ اس لیے بہت بڑی نعمت ہے جس کو نصیب ہو جائے۔ اب سوال تو اگلا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، سوال اگلا ہے کہ اس جب نعمت بہت بڑی ہے تو ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے، اور پھر آخر میں مسئولیت بھی بہت بڑی ہے۔ 2 چیزیں ہیں، آپ کو اور مجھے مفت میں یہ چیز ملی ہوئی ہے، مفت کی نہیں ہے، اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور پھر اس کے حوالے سے کچھ سوال بھی ہیں جو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہونے ہیں۔ چونکہ میں نے ذکر کیا کہ اس چیز کا ڈائریکٹ تعلق دل کے ساتھ ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا۔ جن چیزوں کا علم نہیں ہے اس میں تکے بازیاں، اس میں تکے لگانا، تبصرے کرنا، اپنی رائے دینا، یہ ہرگز کام مت کرنا۔ جو ہمارا مشغلہ ہے دنیا کے ہر مسئلے پر، دنیا کے ہر معاملے پر، ہر سیاست پر، ہر قسم کی معیشت پر، دنیا کے ہر قسم کے تنازعات پر الحمدللہ مجھے سب کچھ پتہ ہوتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری رائے سب سے بہترین اور قوی ترین رائے ہے، جس کی بنیاد چند خیالات پر ہوتی ہے اور سوشل میڈیا کی 2-4 آوازوں اور کہانیوں اور ویڈیوز کے اوپر بنی ہوئی ہوتی ہے۔ حقیقت سے انسان واقف ہی نہیں ہوتا، پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا، بس ادھر سے سنا ادھر سے سنا، 3-4 باتوں کو ملایا، ایک نتیجے پر پہنچا، اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، جن چیزوں کا علم نہیں ہے، علم کسے کہتے ہیں؟ 100% معلومات، اور وہ کیسے آتی ہیں؟ ان السمع والبصر والفؤاد، سننا، خود سنے انسان، اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور پھر یہ دونوں چیزیں معلومات دل تک پہنچاتی ہیں، والفؤاد، پھر آپ کا دل وہ کام کرتا ہے سوچنے کا، تدبر کا، غور و فکر کا، اور پھر وہ کسی نتیجے پر انسان کو پہنچاتا ہے۔ یہ بھی اور یہ بھی، سماعت، بصارت اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کے متعلق ہر بندے سے سوال ہوگا۔ کیا سنا، کیا دیکھا، کیا سوچا، کس نتیجے پر پہنچے؟ جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو آپ سن رہے ہیں، جو آپ کا غور و فکر کرنا ہے، کل اللہ کے سامنے اٹھ کر آپ نے ان سب چیزوں کا جواب اللہ کو دینا ہے۔ اس لیے اس چیز کی اہمیت کو سمجھیے۔ یہ ایسے ہی نہیں اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، یہ کافروں نے شروع سے حربہ رکھا تھا کہ کانوں میں سے آواز داخل نہ ہو،
ایک دفعہ داخل ہو گئی تو یہ اثر کرے گی. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. قوم نوح کے متعلق نوح علیہ السلام اس زمانے میں کہا گیا جب بھی اللہ میں ان کو دعوت دینے گیا، کچھ سنانے گیا، کچھ بتانے گیا، انہوں نے اپنے کانوں کی انگلیوں، اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لی، آواز نہ جائے. جعلوا اصابعهم فی آذانہم، یہ پور اٹھا کے آواز نہ سننے کوئی نہ ملے. سن لی تو اثر ہو جائے گا. اللہ انہوں نے میری سنی نہیں، ان کانوں کو، ان ذرائع کو بند کر لیا. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. کافروں نے یہی تو کیا ہوا تھا، قرآن کسی کے کانوں تک نہ پہنچے، مختلف ہتھ کنڈے ذرائع استعمال کیے، کہیں لالچ دی، کہیں شور مچایا، کہیں پر دھمکیاں دی، کہیں دھونس چلائی، کہیں مار پیٹ کی. ہر چیز کا مدار یہی تھا کہ محمد کی بات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کے کانوں تک نہ پہنچ جائے. تو فیل ابن عمر الدوسی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ یہی ہوا. مکہ پہنچے، بڑے شاعر اپنی قوم کے سردار تھے اور سمجھدار آدمی تھے. مکہ جیسے ہی پہنچے، مشرکین مکہ کو سمجھ میں آ گیا اگر یہ مل لیا تو کام خراب ہو جائے گا. اس کو بتایا بھائی یہ کاہن بھی ہے، ساحر بھی ہے، کانوں میں آواز پڑتی ہے، اثر کر جاتی ہے، بہت برا آدمی ہے، اس سے ملاقات مت کرنا. دیکھو تم اپنی قوم کے سردار ہو، ساری سرداری چھن جائے گی، تمہارے رشتہ دار تم سے جدا ہو جائیں گے، باپ بیٹے کو جدا کر دیتا ہے، خاندانوں کو تباہ کر دیتا ہے، بہت بڑا جادوگر ہے، بات مت سننا اس کی. کہتے ہیں، اور شاعر بھی تھے، خود بھی اپنی زبان کی گہرائیوں سے اچھی طرح واقف تھے. بالآخر کعبہ میں پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی قرآن چل رہا تھا، کانوں میں انگلیاں ڈال لی، لیکن تھوڑی سی آواز جب پہنچی تو آواز کا اثر ہونا شروع ہوا. جیسے ہی اثر شروع ہوا انہوں نے کہا سننے میں کیا حرج ہے، سن لیتے ہیں، میں سمجھدار عقل مند آدمی ہوں، اچھی بات ہوئی تو ماننے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اور غلط بات ہوئی تو کون سا میں نے تسلیم کرنا ہے. بس جیسے کانوں سے انگلی ہٹی، آواز کانوں میں جاتی رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کے اپنے گھر گئے، پیچھے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے، آپ سے ملاقات کی اجازت مانگی، ملاقات ہوئی اور قضیہ بیان کیا کہ جی میں یہ آدمی ہوں، ایسے آیا ہوں، یہاں پر آیا، آپ کے متعلق یہ سننے کو ملا. آپ کی گفتگو سن لی ہے، اور سننے کے بعد تبصرہ یہ ہے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے، یہ انسانی گفتگو ہو ہی نہیں سکتی. اور اسی لمحے اس سننے کی وجہ سے فوراً کلمہ پڑھا، فوراً کلمہ پڑھا. اور آپ مجھ سے کئی دفعہ سن چکے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ طور پڑھتے ہوئے جبیر ابن مطعم نے سنا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بدر میں قید ہوئے تھے، 13 سال مکہ میں رہے، قرآن سنا ہی نہیں. 13 سال مکہ میں رہنے کے بعد بھی کسی آدمی نے سنا ہی نہ ہو. پھر 2 سال بعد جب بدر ہوئی، بدر میں قید ہوئے، مسجد کے اندر موجود تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں سورہ طور پڑھی، پہلی دفعہ قرآن سنا، اور کہتے ہیں قرآن سنتے ہی میرا دل ہواؤں میں اڑنا شروع ہو گیا، بے قابو ہو گیا، سمجھ میں ہی نہ آئے کہ یہ کلام کس قسم کا کلام ہے. مشرکین کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ نجم کی تلاوت کی، ان کے کانوں میں گئی، بے ساختہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے. وہ مشرک ہوتے ہوئے بھی سورہ نجم کے آخر میں سب کے سب سجدے میں گر پڑے. یہ سماعت کا اثر ہوتا ہے دل پر. انسان بعض اوقات سننے کی وجہ سے اپنے آپ کو کھو دیتا ہے. یہی جب انسان، آگے ہم بات کریں گے، جب گناہوں کی چیزیں سنتا ہے، گانے سنتا ہے، وہ جو کہتے ہیں نا روح کی غذا، وہ روح کی غذا نہیں ہوتی. وہ انسان جو ہے وہ شیطانی ہتھ کنڈوں کے اندر آ کر اپنی شہوات کے اندر کھو جاتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ مجھے سکون اور قرار مل رہا ہے. یہ آپ جو کچھ سنتے ہیں، جو کچھ آپ کے کانوں میں پڑتا ہے، جو کچھ یہاں سے داخل ہوتا ہے، سوچ سمجھ کر سنیے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، اور اس کا سوال بھی آپ سے ہی ہونا ہے. آپ سے ہی پوچھا جائے گا، کسی اور سے نہیں پوچھا جائے کیا سنا. کیونکہ سننے کا اثر سیدھا دل پر ہے، اور دل کے بعد پھر انسان عمل کرتا ہے، اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں، نتائج نکلتے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر فیصلے اور تباہیاں اور خیر و شر معاملات سرزد ہوتے ہیں. منافقین کو اللہ نے قرآن مجید میں 2 جگہ ایسے ہی نہیں کہا، صم بکم عمی فہم لا یعقلون، صم بکم عمی فہم لا یرجعون. صمم کہتے ہیں یہ کانوں کا بہرا پن. جب کانوں سے انسان بہرا ہو جائے تو بول نہیں سکتا. عمیون اندھے بھی ہیں،
کیا نہیں سن رہے، کیا نہیں بول رہے، کیا نہیں دیکھ رہے؟ دیکھ سب کچھ رہے ہیں، بول سب کچھ رہے ہیں، سن سب کچھ رہے ہیں. جو سننا سمجھداری والا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں سنا، جو سننا فائدہ مند ہونا چاہیے تھا وہ نہیں سنا. یہ چیزیں ان کی آگے منتقل نہیں ہوئی. اللہ کے کلام کو سمجھ کر، ان باتوں کو سمجھ کر، فوائد کو سمجھ کر بولنا، یہ جو نعمتیں ہیں نا، یہ جو آپ کو ملی ہیں، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. یہ جو ہم نے مخلوق جہنم جو ہے انس اور جن میں سے، ان کے دل ہیں، لیکن دل سے جو اصل چیز ہے سمجھنے کا کام وہ نہیں سمجھا انہوں نے. ان کی آنکھیں ہیں لیکن جس چیز کو دیکھنا چاہیے تھا اس چیز کو دیکھا نہیں. ان کے کان ہیں لیکن جس چیز کو سننا چاہیے تھا اس کو سنا نہیں. اب نتیجہ سنیے، اولئک کالانعام بل ھم اضل. میں اور آپ جانوروں سے بہتر جو قرار دیے گئے ہیں وہ اسی 3 چیزوں کی بنیاد پر دیے گئے ہیں، ورنہ پیٹ ان کے پاس بھی ہے اور شرمگاہ ان کے پاس بھی ہے. اگر یہی پیٹ اور یہی شرمگاہ اور یہی چیزوں کے گرد گھومنا تھا تو یہ تو ان کے پاس بھی ہے. لیکن سماعت اور بصارت، اس کے بعد اس کا کنیکشن جو دل کے ساتھ ہے، اور پھر جو استدلال انسان کرتا ہے، جو عقل و شعور انسان کو ملا ہے وہ جانور کو نہیں ملا. سنتا وہ بھی ہے، دیکھتا وہ بھی ہے، لیکن اس کا کنیکشن دل کے ساتھ شعور والا نہیں ہے، عقل و شعور والا نہیں ہے. اب جو انسان کان، آنکھ اور دل ہوتے ہوئے ان کو اس طریقے سے استعمال نہ کرے جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا، تو نتیجتاً اولئک کالانعام، یہ جانور ہے نہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں. کیوں؟ کیونکہ جانور کو یہ چیزیں ملی نہیں، پھر بھی وہ اپنے رب کی تعریف تسبیح میں مگن ہو جاتا ہے. ان کو یہ چیزیں ملی لیکن انہوں نے اپنے رب کی معرفت اور پہچان حاصل نہیں کی. اولئک هم الغافلون، یہ اولئک کالانعام بل هم اضل، جانور ہیں، جانور سے بدتر نہیں، غافل قوم ہے. آپ ذرا سا اپنے آپ کو خود دیکھیے، آئینے میں اپنا مقارنہ کیجیے، اپنے آپ سے مقابلہ کیجیے، اپنے آپ سے سوال جواب کیجیے. یہ بھی میرے پاس ہے، یہ بھی میرے پاس ہے، اور یہ بھی آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، اور دل بھی ہے، اور جانور بھی ہے. مجھ میں اور اس میں کتنا فرق ہے؟ خود مقابلہ کیجیے، خود سوال کیجیے اپنے آپ سے. ان چیزوں کی ذمہ داری کا احساس کیجیے. بڑا گہرا تعلق ہے سماعت کا، بڑا گہرا تعلق ہے آپ کے ایمان کے ساتھ. آپ کے ایمان، جو سنتے ہیں وہ اثر ہوتا ہے، جو سنتے ہیں وہ اثر ہوتا ہے. اس لیے اپنی سماعت کو محفوظ بنائیے، اپنی سماعت کو، کیونکہ سماعت کے اندر، یہ سننے کے اندر ایسا نہیں ہے کہ آپ کو چھوڑ دیا گیا ہے. سننے کے اندر بالکل وہی احکامات آتے ہیں جو ہمیں پوری شریعت میں ملتے ہیں. کچھ آپ کو سننا لازمی ہے. ابھی آپ بیٹھے ہیں نا، آپ کو پونے گھنٹے مجھے سننا لازمی ہے. جو ٹائم ایک ہم نے طے کیا ہے مسجد کی انتظامیہ نے، آپ اس میں بات چیت نہیں کر پائے، منع ہے، آپ کو شریعت نے روکا ہے. آپ کو غور سے میری بات سننی ہے، لازمی ہے آپ پر. آپ نماز پڑھیں گے، فاتحہ کے بعد میں تلاوت کروں گا، سننا آپ کے اوپر لازمی ہے. آپ پڑھ نہیں سکتے میرے ساتھ، اس وقت آپ نے خاموش رہنا تاکہ آپ کے اوپر اثر ہو، آپ کے کانوں میں آواز جائے. یہ میں نے شروع میں ذکر کی تھی نا، بچہ جب پیدا ہوتا ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب تم اپنی ماں کے پیٹ سے نکل کے دنیا میں آئے تھے کچھ بھی نہیں جانتے تھے، شعور ہی نہیں تھا. اس موقع پر، اس لاشعوری کیفیت کے اندر، کئی ایک احادیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کانوں میں اذان دینا یا تعلیم دینا. اپنے نواسوں کے کان میں اذان دی لاشعوری کیفیت میں، حالانکہ بچہ سمجھ کچھ نہیں رہا، اس کو تو پتہ بھی نہیں. میں نے اور آپ نے، ہمارے کانوں میں بھی اذانیں ہوئی ہیں نا، ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا، کوئی شعور نہیں تھا. لیکن یہ سنانا ہے اس کو، اس کے کانوں میں یہ چیز پہنچے، اس کے کانوں میں یہ چیز گزرے، یہ چیز لاشعوری کیفیت میں، لیکن پہنچنی چاہیے. یہ سماعتیں ہیں. کتے کو بھونکتا ہوا دیکھو، گدھے کو ہانکتا ہوا دیکھو، اللہ سے پناہ مانگو. مرغے کی آواز سنو، اذا سمعتم الدیک یصیح، جب مرغے کو چیختا ہوا سنو، سننے کے بعد ریئیکشن آنا چاہیے. اللہ سے استغفار کرو، دعائیں مانگو، یہ خیر کی وجہ سے اس کی سیاحہ ہے. مؤذن کو سنو، اذا سمعتم المؤذن فقولوا، تمہارے کانوں میں مؤذن کی آواز آنی چاہیے. بڑا سرور ہے. آپ میں سے جو حضرات کچھ عرصے کے لیے کوئی باہر رہے ہوں، ایسے ممالک میں جہاں پر اسلام نہیں ہے، وہاں یہ اذانیں بذانیں مساجد کی نہیں ہوتی.
یہاں جو ہمارے ساتھ ایک ماحول ہے نا، ایک دم اذان کا وقت ہوتا ہے، فجر کا، ظہر کا، مغرب کا. فجر اور مغرب خاص طور پہ کیونکہ ایک ساتھ اذان ہوتی ہے ساری مساجد میں، تقریباً مل جل کے یہ اذان ہوتی ہے. وہ ایک سرور اور کیفیت عجیب ہوتی ہے. یہ ایک جو آواز پھیلتی ہے نا، اس کی جو رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں، بڑا اس کی آواز کا ایک سرور ہے، اثرات ہے. جب اس کو سنو تو اس کے مثل کلمات تم نے کہنے ہیں، پھر دعا پڑھتے ہو، جنت کے 8 دروازے تمہارے لیے کھل جاتے ہیں. یہ سماعت اثر کرتی ہے آپ کے دل پر. اب آپ نے طے کرنا ہے، کچھ سماعتیں آپ کے لیے واجب ہیں، کچھ سماعتیں آپ کے لیے مستحب ہیں، کچھ سننا آپ کے لیے حرام ہے، اور کچھ سننا آپ کے لیے جائز ہے. سنیں نہ سنیں آپ کی مرضی ہے. ہمارے دنیاوی مزاج کے اندر اب ذرا سا میرے ساتھ غور کیجئے، کیا کیا ہم سنتے ہیں اور کیا کیا ہمیں سننا چاہیے اور کیا ہمیں سننا نہیں چاہیے. پہلی چیز، پہلے نمبر پر قرآن کا تذکرہ آتا ہے، اور جب پڑھا جا رہا ہو تو لازمی ہے کہ اس کو سنا جائے. شور مچانا حرام ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ جو مشرکین شور مچاتے تھے کہ کسی کے کانوں میں قرآن نہ پہنچے، اللہ نے فرمایا کم از کم خاموش تو رہو. جب پڑھا جائے تو اس کا احترام یہ ہے کہ دیگر خاموش ہو جائے، سب کی باتیں بعد کی باتیں. بعض دفعہ ہوتا ہے مساجد میں قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، رمضان میں تراویح ہوتی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، پیچھے اپنے معاملات لوگوں کے چل رہے ہوتے ہیں. خاموش رہو. یہ صرف اثر کرے گی یہ تلاوت. حالانکہ اکثریت کو عربی سمجھ میں نہیں آتی، اکثریت کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اس تلاوت کے، اس سننے کے، یہ جو سائیکالوجی سے تعلق رکھتے ہیں نا لوگ، جو علاج کرتے ہیں آج کی ہماری دنیا کی جدید طب سے، جدید یہ جو میڈیکل سائنس ہے اور اس سے تعلق رکھتے ہیں، یہ جب علاج کرتے ہیں کسی کا دماغی علاج کرتے ہیں، زیادہ تر علاج سننے سے ہوتا ہے، کاؤنسلنگ، اور اس کی چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں، اس کو اس کا آواز کا مدار بھی بتاتے ہیں کہ تمہارے لیے کتنی آواز بہتر ہے. تمہیں چیخنا چلانا پسند ہے، تقریریں ہوتی ہیں نا، کچھ لوگوں کو سر پسند آتی ہے، کچھ لوگوں کو چیخنا پسند آتا ہے، کچھ لوگوں کو کسی اور انداز میں پسند آتا ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے چیز کو، بات کو سننے کا، سمجھنے کا، کریکٹ کرنے کا، ماننے کا. اس کے اوپر وہ اسی انداز میں وہ بات اثر کرتی ہے. خاموش رہو. یہ آواز آ رہی ہے خاص طور پر قرآن مجید کی، اس کو سننا، خاص اوقات میں سننا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ قرآن تو مجھ پر نازل ہوا ہے کئی صحابہ سے، آپ سب جانتے ہیں، ابی ابن کعب، عبداللہ ابن مسعود، ان سے قرآن فرمایا انی احب ان اسمع من غیری، میں چاہتا ہوں یہ قرآن مجھے کوئی پڑھ کر اب سنائے، میں کسی اور سے سننا چاہتا ہوں. یہ کانوں میں جب جاتا ہے نا انسان، وہ جو تدبر ہوتا ہے، وہ جو وادیوں میں انسان پھر کھوتا ہے، اس قرآن کے ساتھ ساتھ جی رہا ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے. اگر سمجھ میں آ رہا ہو تو مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، سمجھ میں نہ بھی آ رہا ہو تو بھی اس قرآن کے اثرات ہوتے ہیں، انسان کے وجود پر، روحانی طور پر، ایمان پر اثرات ہوتے ہیں. اور کچھ نہ ہو تو اللہ سے اجر انسان کو ضرور ملتا ہے قرآن سننے کا بھی. اس لیے اپنی اس زندگی کے اندر اس چیز کو، وقت کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سننے کی عادت بھی قرآن مجید کی ڈالی ہے. اس کے اثرات کو اپنے اوپر، یعنی جو دم ہے، رقیہ ہے، وہ پڑھا جاتا ہے آپ کے اوپر. جب آپ بیمار ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی علاج کی کیفیت ہو، اس کے اثرات ہوتے ہیں، ان کلمات کے اثرات ہوتے ہیں. اس لیے قرآن مجید کے سننے کے حوالے سے، خاص طور پر تنہائی کے وقت میں، رات کے وقت میں انسان پڑھ رہا ہو، تہجد کے اندر اسی لیے نا تھوڑی سی انسان آواز اونچی رکھے. جیسے ہم نمازوں میں ہم یہاں کھڑے ہوتے ہیں، سنت نوافل فرض پڑھ، خاموشی. تہجد میں نہ بہت اونچی آواز ہو، ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا، اور نہ بالکل پست ہو، تھوڑی سی آواز نکلے جو آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہو. آپ بولنے کے ساتھ ساتھ سننے کا کام بھی، پھر وہ جو اثر ہو رہا ہوتا ہے، وہ جو کیفیت میں مزہ آ رہا ہوتا ہے، اس کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے. اس لیے اس قرآن کے اثرات کو اپنے وجود پر ضرور نافذ. سب سے اہم ترین چیز یہ قرآن ہے. اور قرآن کے مقابلے میں جو چیزیں آتی ہیں جن کو ہم سنتے ہیں، جو چیزیں ہمیں قرآن سے غافل کرتی ہیں، ان میں سر فہرست آپ سب جانتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهُ هُزُوًا. آج کے دور میں تو بہت ایزی ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے انسان دنیا جہان کی جو گانے، جو فضولیات اور جو فحاشیات سننا چاہے، دیکھنا چاہے، بآسانی ان چیزوں تک پہنچ سکتا ہے، بآسانی پہنچ سکتا ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود اس سورہ لقمان کی آیت کے متعلق قسم اٹھا کر کہتے تھے، واللہ الذی لا الہ الا هو انہ الغنی، اللہ کی قسم جس کے
علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے. اس آیت میں ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ، اس سے مراد غنا ہے، گانے ہیں. اور یہ جو میں نے آپ کو ذکر کیا تھا شروع کے اندر کہ مشرکین نے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے تھے، مختلف ذرائع استعمال کیے تھے کہ قرآن کی آواز پہنچے نہیں کسی کے کانوں تک. ان میں ایک ہتھ کنڈا یہی تھا کہ یہ آلات غنا اور موسیقی لا کر، ناچ گانے والیاں لا کر لوگوں کو اس محفل کی طرف راغب کیا جائے، محمد سے دور کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کسی طرح ان کے کانوں میں نہ جائے. یہ گانے اور یہ ناچ اور یہ محفلیں، یہ رقص و سرور، یہ ان کی زندگی میں رچ بستا ہے. یہ ذریعہ ہے قرآن سے دور کرنے کا، اس دور سے چلا آ رہا ہے. سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے 21 سے 25 ذریعے ذکر فرمائے ہیں کہ کس طریقے سے انسان مشرکین کے ہتھکنڈوں سے بچ کر قرآن کو اپنے اوپر نافذ کر سکتا ہے. یہ چیزیں آپ کو روکنے والی ہیں. امت میں آج آپ کو بہت سارے لوگ دلائل کے اعتبار سے یہ چیز ثابت کرنے کو بیٹھے ہوں گے کہ جی کوئی گانا وانا آلات موسیقی کوئی حرام نہیں ہے. بچیاں بھی گنگناتی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، گانا بھی گاتی تھیں، اس کو گانے سے تعبیر کیا، اس کو ناچ سے بھی تعبیر کیا. اپنے اپنے اعتبار سے آپ کو لوگ ہوں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل صادق ہوتا ہوا نظر آتا ہے. میری امت کے آخری زمانے میں چند لوگ ایسے ہوں گے لازمی، یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف، جو شراب، آلات موسیقی، ریشم کو، ان چیزوں کو، سونے کو، ان چیزوں کو حلال قرار دیں گے. باقاعدہ حلال ہوتا ہے دلائل کے ساتھ، دلائل کے ساتھ ان چیزوں کو حلال قرار دیں. یہ چیزیں کیوں آپ کے، یہ رقص و سرور، یہ گانے جب آپ سنتے ہیں آپ کا دل، آپ اس کو جو لوگ کہتے ہیں یہ روح کی غذا ہے، انسان اس وقت اس کیفیت کے اندر آ جاتا ہے کیونکہ سماعت دل پر اثر کرتی ہے. یہ جو انسان سن رہا ہوتا ہے یہ اثرات اس کے دل پر مرتب ہوتے ہیں. اور جب اثرات اس نوعیت کے مرتب ہو رہے ہوں کہ جس میں انسان واقعتاً اپنے آپ سے بے قابو ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں، اس کی پوری ایک سائنس ہے. یہ گانوں کی، ان کے آوازوں کی، اس کے اسٹائل کی پوری ایک سائنس ہے. اللہ ہمیں اس علم سے محرومی رکھے. یہ پورا ایک طریقہ ہے کہ کس طریقے سے کہاں کہاں آواز کو اونچا کرنا ہے، کہاں نیچا کرنا ہے، کس قسم کا ساؤنڈ کس جگہ پر کیا ایفیکٹ دینے ہیں. یہ پورا اس کا جو سماعت دل پر اثر کرے، جو سننا دل کے اوپر اثر انداز ہو، اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیے، لازمی بچائیے. کیونکہ یہ تو بہت ایزی ہو گیا، اب تو لوگ نارمل سمجھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، گانوں کی آواز بھی آ جائے کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کا شکر ہے ایک لعنت ایک دور تک چلتی رہی کہ لوگ گاڑیوں کے اندر اونچی آواز میں یہ بجا کے چلاتے تھے. اللہ نے اب یہ موبائل کے ذریعے سے اس سے تو محروم کر دیا. جو مشغول ہے خود اپنی دنیا کے اندر مشغول ہے، اب دوسروں کو تنگ نہیں کر رہا، خود سن رہا ہے، سنتا رہے. انسان اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے اپنی سماعت کا اہتمام رکھے. کانوں میں کیا جا رہا ہے، گانے جا رہے ہیں تو یہ آپ کے ایمان کے لیے خطرناک ثابت ہوں گے، آپ کو اللہ سے دور کریں گے، اللہ سے غافل کریں گے. آگے بڑھیے. آپ کے ان کانوں کے اندر بعض اوقات غیبت جاتی ہے. بڑی مزیدار محفل ہوتی ہے جب کسی کی عزت پر، جب کسی کی جان مال پر، کسی کے گھر کے متعلق تبصرے اور باتیں کی، بڑا مزہ آتا ہے کانوں کو، دل کو. کیوں؟ کیونکہ یہ گناہ ہے اور اس گناہ کو شیطان نے ہمارے لیے مزین کیا ہوا ہے. اس گناہ کے جو، اس سننے کے جو نتائج آئیں گے نا معاشرے پر، وہ نتائج خطرناک ہیں، وہ آپ سب واقف ہیں. اسی سے ملتی جلتی چیز غیبت سے، نمام جس کو کہا جاتا ہے، گشاد جس کو کہا جاتا ہے، ادھر کی ادھر کرنے والے، آگ لگانے والے. بات وہ سچ کہہ رہا ہوتا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا. ادھر سے ادھر لا کر جب وہ بات، کوئی جھوٹ نہیں بولا. ہو سکتا ہے کوئی دو چار اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کر، کوئی انداز میں، کوئی آواز کے اتار چڑھاؤ کے ذریعے سے ہی بات کے مفاہیم لوگ بدل دیتے ہیں. اس نے کسی اور انداز میں کہی ہوتی ہے، الفاظ، اس کا انداز، اس کی آواز کا اتار چڑھاؤ کس قسم کا ہوتا ہے، نقل کرنے والا اس کو کسی اور، الفاظ وہی ہوتے ہیں. نتائج کیا آتے ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں. کس قسم کی بربادی اس معاشرے میں مرتب ہوتی ہے صرف ان کانوں کے ذریعے سے. یہاں سے سنا، فوراً دل پر اثر ہوا اور نتائج آپ کے سامنے. یہی اس کے برعکس بالکل آ جائیں آپ، کسی مہموم شخص کو، پریشان حال کو، غم زدہ کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا. آپ یہ بات ذہن میں رکھیے، کبھی کسی کو پریشان دیکھیں نا تو اللہ کی رضا کے لیے اس کو وقت دیا کریں. ان کو کچھ ملے نہ ملے، آپ کا صرف اس کے غم کو سن لینا. بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں مجھ سے، گھنٹے گھنٹے، دو گھنٹے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں
اپنا ایک سوال ہوتا ہے چھوٹا سا، لیکن اس سے پہلے ایک لمبی ان کی داستان ہوتی ہے. بعض اوقات اپنے کام ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، سننا ہم بھی نہیں چاہ رہے ہوتے، لیکن یقین جانیے 1.5-2 گھنٹے 2.5 گھنٹے، اور میں مبالغہ نہیں کر رہا، یہ سب ہوا ہے میرے ساتھ اور ہوتا رہتا ہے، یہ سننا پڑتا ہے. کیوں؟ وہ آدمی اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے کسی کو ایک غم سنا کے، کسی کو پریشانی سنا، اور ہر ایک کو نہیں سناتا انسان. جس پر اعتماد ہوتا ہے، جس سے کوئی حل کی امید ہوتی ہے، جس سے کوئی چند جملے، آپ کسی کا غم سنتے ہیں اور اس کے غم کے سننے کے بعد کوئی حل پیش کر دیتے ہیں مشورے کے طور پہ، عملی طور پہ آپ اٹھ کر اس کے ساتھ جا کر اس کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں، مالی طور پر اس کا کوئی مسئلہ ہے وہ آپ حل کر دیتے ہیں، اور کچھ نہیں ہے تو اس کو تسلی دے کر اللہ سے جوڑ کر دعائیں اس کے لیے کر دیتے ہیں. من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا، تنفیس پیدا کرتا ہے، سانسیں فراہم کرتا ہے کسی پریشان حال کو، اس کی پریشانی کہاں سے ہوگا؟ جب آپ نے سنا. آپ نے سننا پڑے گا ذرا سا آپ کو. آپ میں سے بہت سارے حضرات کاروباری ہیں، آپ کے ماتحت افراد جو کام کرتے ہیں، ان کی سننی پڑتی ہیں، ان کی سننی کسی دوسرے اعتبار سے. اس وقت جو حالات ہیں پریشان، سبھی پریشان ہیں، وہ اپنا کوئی دکھڑا بیان کر رہا ہے، کوئی اپنی پریشانی بیان کر رہا ہے، ہم رد کر دیتے ہیں، سنتے ہی نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے سننے کا نتیجہ اس کی امداد کرنی پڑے گی. ضروری نہیں ہے میرے بھائی، یہ سننا بھی ایک نیکی ہے، یہ سننا اپنی ذات میں ایک نیکی ہے. اس کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، اس کو آپ کوئی حل دے سکتے ہو، کوئی مشورہ دے سکتے ہو، کچھ نہیں دعائیں دے سکتے ہو. آپ نے کسی کو تنفیس فراہم کی ہے، کسی کو سانسیں فراہم کی ہیں، دنیا کی مشکلات کی اس کی حل کی ہیں. آپ نے اس کا دنیا کا ایک مسئلہ حل کیا ہے. نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، اللہ آپ کی کل قیامت کے دن کی مشکلات اور گھاٹیوں کے اندر آپ کے لیے تنفیس پیدا کر دے گا، آپ کے لیے ریلیکسیشن، آسانی، سکون، سانسیں فراہم کر دے گا. آپ نے دنیا میں حل کیا ہے، وہ آخرت میں حل کر رہا ہے. یہ آپ کی سماعت ہے، چاہے تو آپ اس کو گناہوں میں لے کر جائیں، چاہے تو آپ اس کو اچھائی میں لے کر جائیں. اب آئیے آخر میں، یہ اب تک بہت ساری باتیں تھیں، اصل مدعا اب ذرا سا سمجھیے گا بات کو. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق منافقین بدبختوں کا یہ کہنا، وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو تکلیف دیتے ہیں. سورہ توبہ میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ اذن ہے، کانوں کے کچے ہیں، ہر ایک کی سنتے ہیں، کوئی بھی آ جائے بیٹھ کے اس کی سنیں گے. وہ جھوٹ بول کے آپ کو بیوقوف بنانا چاہے، اس کے ہاتھوں بیوقوف بن جائے. منافقین، ان کی بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمایا قل اذن خیر لکم، اللہ کے نبی کا یہ جو جس کو تم کانوں کا کچا کہہ رہے ہو، کانوں کا کچا پن نہیں ہے، یہ سننا اس منصب کی ذمہ داری ہے، مسائل کو حل کرنا اس منصب کی ذمہ داری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک کی بات کو سن کر اس کو حل کرنا خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. کیونکہ اگر اس قسم سے اللہ کے نبی اس انداز سے نہیں چلیں گے، اپنے کانوں کو بند کر دیں گے، دروازے بند ہوں گے، کوئی آپ سے ملاقات نہیں کر سکتا، کوئی اپنا مسئلہ بیان نہیں کر سکتا. دن اور رات کی جس گھڑی میں کوئی شخص اللہ کے نبی کے پاس جائے، کوئی اپنا مسئلہ بیان کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو سنتے تھے. سیدہ عائشہ بیان فرماتی، کسی سے ہاتھ ملاتے پورا اس کی طرف متوجہ ہوتے، ہاتھ اس وقت تک پیچھے نہیں کرتے جب تک وہ خود پیچھے نہیں کرتا. کسی سے بات کرتے اس کی طرف پورا متوجہ ہوتے، اس کی طرف دیکھتے، اس کی بات کو پورا اہتمام کے ساتھ، تاکہ اس کو لگے کہ مجھے اہتمام اللہ کے نبی نے عزت دی ہے، وقار کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ بات کو سنا ہے. اور یہی سیرت ہم سب کو اپنانے کی ضرورت ہے، یہی طریقہ ہم سب کو اپنانے کی ضرورت ہے. لیکن اس چیز کے اندر ایک چیز کا خیال رکھیے، اور وہ ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب انسان مومن عباد الرحمن لغویات کو سنتے ہیں تو ان سے ذرا سا پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ہر چیز سننا، سوشل میڈیا کے اوپر سماعون للکذب اکالون للسحت، سماعون لقوم آخرین، یہودیوں کی صفت بیان ہوئی ہے جس کے معنی ہے سماعون للکذب، بہت زیادہ جھوٹ کو سننے والے، سماعون لقوم آخرین لم یاتوک، اور یہ ہے صفت منافقین کی کہ جو کسی اور قوم کے لیے باتوں کو سنتے ہیں. اس کے دو معنی اور مفاہیم اہل علم نے ذکر کیے. ایک ہے جاسوسی، کان لگا کر سننا، جاسوسی کرنا، اور دوسرا ہے غلط بیانیوں کو، جھوٹی افواہوں کو، جھوٹی باتوں کو، کذب کو سننا مزے لے لے کر. چونکہ دور سوشل میڈیا کا ہے، آج کل حالات بھی ایسے ہیں، قضیہ فلسطین اپنے پورے مسئلہ جو ہے وہ ہم نہ دیکھ پاتے ہیں، نہ سن پا رہے ہیں، نہ سمجھ پا رہے ہیں، وہ اس سب چیزوں کو سہ رہے ہیں.
میں اور آپ تو بہت سکون کی زندگی میں، بڑی عافیت کی زندگی میں. اللہ ہم ان بھائیوں پر بھی اپنا رحم و کرم فرما دے. اب چونکہ یہ معاملہ ہے، جذبات ہیں، ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے بات کر رہا ہے، ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے تبصرہ کر رہا ہے. حقائق سے یقین جانیے، میں یقین سے کہتا ہوں آپ کو، بہت کم لوگ ہوں گے جو حقائق سے واقف ہوں گے. حقائق وہ ہوتے ہیں جو علم کی بنیاد پر ہوتے ہیں. اس آیت کو دوبارہ ذہن میں لے آئیے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. علم ہوتا ہے 100% یقین کہ ہاں ایسا ہوا ہے، میں نے دیکھا ہے، ہاں ایسا ہوا ہے، میں نے سنا ہے. یہ جو ویڈیوز آپ کے پاس آتی ہیں، جو خبریں آپ کے پاس آتی ہیں، یہ جن کی طرف سے آتی ہیں، جو جس انداز میں نشر کرواتے ہیں، جس انداز میں دکھاتے ہیں، یہ پورا پلان ہوتا ہے آپ تک پہنچانے کا. آپ اتنا آسان نہ، سوشل میڈیا بھی اتنا آزاد نہیں ہے، ہر چیز ایسے ہی نہیں نکل کے آتی. کس طرح سے نکلتی ہے میں سیاسی طور پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا اس ممبر کے اوپر، وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تبصرے ہر شخص کے ہیں، باتیں ہر شخص کی ہیں، اور سن بھی ہم ہر شخص کو رہے ہیں، ہر قسم کی بات کو سن رہے ہیں. یہ بات یاد رکھیے، ایک پتھر ہونا اور اس کے اوپر قطرہ 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 پانی گرتا رہے، آج کوئی فرق نہیں ہوگا. آپ کو نظر آئے گا قطرے قطرے گرے، اس پتھر کے اوپر سے جو مٹی تھی ہلکی پھلکی صاف ہوگی. لیکن آپ کافی وقت کے بعد جب دیکھیں گے نا، اگر وہ قطرہ قطرہ اسی طرح گرتا رہا، وہ پتھر کے اندر سوراخ کر دے گا، اس پتھر کو بھی نیچے کی طرف لے جائے گا، اس پتھر کے اندر اس کی سختی کو ختم کر دے گا قطرہ قطرہ. یہ جو کانوں میں قطرہ 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 جاتا ہے، یہ یہاں پر آپ کے دل پر اثر کرتا ہے. سننے کیا حرج ہے، سننے کیا حرج ہے. اس سننے کے ساتھ بڑی معذرت کے ساتھ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں ہر ایک کو سنتے ہیں، بڑے دھڑلے کے ساتھ سنتے ہیں. سنیے، اگر آپ اتنے مضبوط ہیں کہ آپ کا ایمان یہاں پہ محفوظ رہ سکے. میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ایک شخصیت کو سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے، بڑی انہوں نے حق کی بات کی، بڑی اس آدمی نے بات کی، آخر کار چونکہ اس کی صحابہ کے متعلق کی گفتگو بڑی خطرناک تھی، سن سن کر، اور جو صحابہ کے متعلق زہر تھا وہ آتا گیا. اگرچہ بہت سے لوگوں نے صحابہ کے متعلق اس کے زہر کو قبول نہیں کیا، اس کی بکواس کو قبول نہیں کیا، لیکن نتیجہ نکل گیا کہ صحابہ پر اگر کوئی بات کرے، صحابہ پر کوئی کیچڑ اچھالے، رافضی شیعہ جو بکواس کرتے ہیں، جو گالیاں دیتے ہیں، وہ ان کے لیے نارمل ہو گئی ہے. یہی اس کا ہدف تھا کہ نارمل کر دو. پہلے جو آپ کو غیرت آتی تھی، غیرت ایمانی، ہمارے بڑے ہیں، اللہ نے ان کو عزت دی ہے، اللہ نے ان کو مقام دیا ہے، وہ اس نے ختم کر دیا ہے. اثر ہوتا ہے سماعت کا. آپ کسی کو بھی سنیں، کسی کو بھی سنیں، اس کی باتوں کا آپ کے اوپر اثر ہوگا. آپ مجھے پونا گھنٹہ سن رہے ہیں، آپ کے اوپر یہ اثر ہوا ہے. تھوڑی دیر میں زائل ہو، کسی کا 5 منٹ میں ختم ہو جائے گا، کسی کا 10 منٹ میں، کسی کا 1 دن میں ختم ہو جائے گا. لیکن آپ مجھے اگر مستقل سنتے رہیں گے، مستقل سنتے رہیں گے، میں مستقل آپ کی سماعت کے ذریعے سے آپ کے دل پر اثر انداز ہوتا رہوں گا. تو یہ جو جھوٹ کو سننا ہے، سماعون للکذب اکالون، سو یہودیوں کے لیے یہودیوں کی طرح جاسوسی کرنا، ہر ایک کی بات کو سننا، ہر معاملے کے اندر ٹانگ اڑانا، ہر معاملے کا علم ہونا، یہ آپ کو اللہ نے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا. اپنا مقصد حیات کو سمجھیے. اپنی بھڑکیں، اپنی بڑائیاں، گیدرنگ کے اندر بیٹھ کر اپنے آپ کو سب سے زیادہ معلومات والا فرد ثابت کرنا، سوشل میڈیا کی 2-4 ادھر ادھر کی باتیں سن کر آ کے لوگوں کو یہ بتانا کہ ہاں مجھے سب کچھ پتا ہے، اس مقصد سے سننا، یقین جانیے یہ چیز آپ کے ایمان کے لیے خطرناک ترین چیز ہے. آپ کیا سن رہے ہیں، آپ کے دل پر اثر ہو رہا ہے. اور میں نے شروع میں بات کہی تھی، وہ بات آخر میں آخری جملے پر اسی بات پہ اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں. یہ جو آپ سن رہے ہیں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپ سوچ رہے ہیں، کل اولئک کان عنہ مسئولا، کل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس ایک ایک چیز کا آپ کو جواب دینا ہے. کیا سنا، کیا سمجھا، کیا تدبر کیا، کیا نتیجہ نکلا، کیا اثرات پیدا ہوئے، کیونکہ سماعت اور بصارت سے ہی سارے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منافقین کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ وَالْخَوْفِ اذَاعُوا بِهِ، کہ جب بھی کوئی خوف یا امن والا معاملہ ہو، کوئی عالمی سطح کی بات ہو، تو یہ منافقین کے پاس کوئی بھی خبر آئے اس کو فوراً پھیلاتے ہیں، سچی اور جھوٹی بغیر تحقیق کے آگے نقل کرتے ہیں.
وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ اس خبر کو نشر کرنے سے پہلے سچ ہے جھوٹ ہے اس کی تحقیق اور اس کو پھیلانا بھی ہے نہیں پھیلانا، سچ ہونے کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھدار لوگوں سے جن کے ساتھ اس قضیے کا تعلق ہے ان تک پہنچاتے، اہل علم تک، تو وہ اس بات کی گہرائی تک پہنچتے، اس کے اثرات اور نتائج کو دیکھتے کہ یہ خبر لوگوں میں جائے گی، وہ سنیں گے تو اس کے کیا نتائج نکلیں گے۔ اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں کچھ نہیں ہو رہا، آپ یقین جانیں فلسطین کے متعلق جو کوئی جہاد کی بات کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ مولوی سارے بیکار لوگ ہیں، انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے دین کا، یہ کچھ نہیں کر سکتے، گیا کوئی بھی نہیں ہے، بیٹھے سب یہی ہیں۔ مولوی حلوے کھانے والا ہے، مولوی یوں کرنے والا ہے، وہ حلوے سبھی کھا رہے ہیں، یہاں بیٹھے ہی سب ہیں، کسی نے کچھ نہیں کیا، اب تک کسی نے کچھ نہیں کیا۔ آگے اللہ راستے بنا دے، دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ ایک اہم ترین ذریعہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے کسی بھی موقع پر لوگوں کو علم سے، دین سے کس طریقے سے روکا جائے۔ بڑا بہترین موقع ہے، آپ کے جذبات ابھرے ہوئے ہیں، آپ کو کس طریقے سے، کس انداز سے آپ کے جذبات کو استعمال کر کے آپ کو دین سے روکا جائے۔ اور اس کا بہترین ذریعہ ہے کہ وہ جو دیندار لوگ اس منبر سے آپ کو حق سچ بتانے والے ہیں، صحیح بات، صحیح رہنمائی، گہرائی اور بصیرت کے ساتھ، نتائج اور اثرات کے ساتھ، کل کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، کیونکہ میں اپنے بولنے والے جملے کا ذمہ دار ہوں۔ میں آپ کو بھڑکیلی بات کر کے یہاں سے نکل جاؤں، کل نتائج کچھ اور نکلیں، کل اللہ کی بارگاہ میں پکڑ میری ہوگی۔ میں یہاں بولنے سے پہلے سوچ سمجھ کر آتا ہوں بولنا کیا ہے، کیونکہ اس کے اثرات اور نتائج کیا ہوں گے۔ یہ سب چیزوں کا محور ایمان کے گرد گھومتا ہے، اور میری گفتگو میں یہی آپ کو سکھانا اور سمجھانا چاہتا ہوں، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے سارے ذرائع اور طریقے استعمال کریں کہ آپ کے ایمان پر کوئی چیز اثر انداز یا حملہ آور نہ ہو سکے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔